میرا نام نبیل ہے، عمر 17 سال، ہارڈ ویئر اسٹور پر چچا خادم کے لیے کام کرتا ہوں۔ اگرچہ عمر زیادہ نہیں، لیکن حالات کی سختیوں اور کم عمری کی محنت مزدوری کی وجہ سے ایک مضبوط جسم کا مالک ہوں۔ خادم چچا میرے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ کام کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بڑے بھی ہیں، اسی لیے میں انہیں چچا کہتا ہوں۔ 3 سال پہلے جب میں صرف 14 سال کا تھا تو ان کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ تب سے اب تک پوری دیانت داری اور محنت سے کام کرنے ہی کی وجہ تھی کہ چچا کی شفقت ہمیشہ شامل حال رہی اور مجھ پر ان کا اعتماد بھی مثالی تھا۔ چچا خادم کی فیملی زیادہ بڑی نہیں تھی، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا اور بیوی۔ کاروبار اچھا چل رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مجھے ان کے گھر آنے جانے پر روک ٹوک نہیں تھی، بلکہ گھر کے لیے تمام سودا سلف میں ہی پہنچا کر آتا تھا اور گھر سے دوپہر کا کھانا بھی میں ہی لے کر دکان پر آتا تھا۔ یعنی چچا خادم کے گھر میں میرا آنا جانا ایک فیملی ممبر کی ہی طرح تھا۔ چچا خود تو قریب 60 سال کی عمر کے تھے، جبکہ چچا کی بیوی 35-40 کے درمیان تھی۔ ان کی بڑی بیٹی کی عمر 14 سال، چھوٹی 11 اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا جس کی عمر 5 سال کے قریب تھی۔ میرا ہر روز کا معمول تھا کہ میں گھر کے لیے تمام سودا سلف لے کر جاتا اور واپسی پر آتے ہوئے گھر سے کھانا لاتا۔ جب سے میں نے یہاں کام شروع کیا تھا یہ معمولات ایسے ہی چلے آ رہے تھے اور شاید ایسے ہی چلتے رہتے، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ اس نے ان معمولات میں تبدیلی پیدا کی اور ایک نیا رخ اختیار کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں معمول کے مطابق سودا سلف لیے چچا خادم کے گھر پہنچا تو میرے 2-3 دفعہ دستک دینے کے باوجود کسی نے نہ تو جواب دیا اور نہ ہی گیٹ کھولا۔ میں نے گیٹ کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ لاک نہیں تھا، اس لیے کھلتا چلا گیا۔ میں گیٹ سے اندر داخل ہو گیا اور گیٹ کو ویسے ہی بند کر دیا۔ چونکہ میرا گھر میں آنا جانا تھا، اسی لیے میں بلا جھجک باورچی خانے کی طرف سامان رکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں ابھی باورچی خانے کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے باورچی خانے کے دوسری جانب بنے غسل خانے سے سسکنے جیسی ہلکی آواز نے روک لیا۔ میں نے اس جانب دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ غسل خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور چچی دنیا جہان سے بے خبر انجوائے کر رہی تھی، اور یہ آواز چچی کی تھی اور اس کی حالت کسی نشئی کی سی ہو رہی تھی، بالکل دیوانگی کی سی حالت، اور دنیا و مافیا سے بے خبر۔ مجھ پر تو جیسے سکتہ سا چھا گیا ہو، میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، جبکہ باقی سارا جسم بھی پتھر کی طرح ساکت۔ ایسا منظر، وہ بھی حقیقی اور اتنے قریب سے، میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جو میں نے دیکھ لیا تھا میرے جسم کو آگ لگانے کے لیے یہ سب کافی تھا۔ میرے کان اور ماتھا انگاروں کی طرح تپنے لگے۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر اس کیفیت میں بت بنا کھڑا رہا۔ ہوش تب آیا جب سامان کے بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرے، تبھی شاید چچی نے بھی میری طرف دیکھا۔ میں نے جلدی سے سامان سمیٹا اور کچن میں آ گیا۔ سامان رکھ کر میں ادھر کچن میں ہی کھڑا ہو گیا۔ اب مجھ پر خوف طاری ہونے لگا تھا اور خوف کی وجہ سے مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ اچانک مجھے لگا کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو چچی میرے قریب کھڑی تھی۔ جب میں نے انہیں اپنے قریب دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ انجانے میں ہوا، اس میں میری غلطی یا خواہش نہیں تھی۔ چچی نے ایک ہنکارا بھرا اور میرے کپ کپاتے جسم کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا، اچھا غلطی سے ہوا ہے۔ میں تقریباً گڑ گڑاتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس میں میری بالکل بھی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن چچی شاید کچھ اور منصوبہ بندی کر چکی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میری ایسی حالت سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اچھا تیری مرضی نہیں تھی نا؟ میں تو بس ہاتھ جوڑے چچی کے قدموں میں گر سا گیا اور معافی کی التجائیں ہی کرتا رہا۔ چچی نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تمہیں معافی مل سکتی ہے، لیکن ایک شرط پر۔
میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے چچی کی طرف دیکھا اور منہ سے کچھ نہیں بولا، جیسے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ معافی کے لیے شرط کیا ہے۔ چچی چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے پھر سے بولی، شرط یہ ہے کہ تم نے یہ جو چیز چھپائی ہوئی ہے باہر نکال کر مجھے دکھاؤ۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور پھر سے التجا کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں پھر سے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ معافی مانگتے ہوئے میں نے کہا، چچی مجھ پر رحم کریں اور انجانے میں جو غلطی ہوئی مہربانی فرما کر معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ چچی میری جانب سرکتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ کر بولی، اگر معافی چاہیے تو میں جو کہتی ہوں ویسا کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ میرے جسم سے تو جیسے روح ہی نکل رہی تھی، بس روئے جا رہا تھا اور ڈر سے پورا جسم لرز رہا تھا۔ چچی پھر بولی، اصل میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس یہ جو چیز ہے کیسی ہے اور میرے پاس ایسی چیز کیوں نہیں۔ دیکھو، میں جھوٹ نہیں کہتی، میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے، مجھے بس دکھا دو تو تمہیں معاف کر دوں گی۔ میں اتنا بچہ تو نہیں تھا جو چچی کی اس بات کا یقین کر لیتا کہ ان کو علم نہیں ہے ان باتوں کا۔ میں جان چکا تھا کہ چچی میرے ساتھ کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے۔ میں التجائیں کرتا رہا اور وہ اپنی بات پر اصرار کرتی رہیں۔ اچانک چچی نے کہا، تو میں جو کہتی ہوں وہ تم نہیں مانو گے، چلو ٹھیک ہے نہ مانو، لیکن جان لو میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں جیسے بت بن گیا تھا، میرے جسم کی تمام حرکت جیسے تھم سی گئی تھی۔ میں اب انکار و اقرار کی حدود سے آگے نکل آیا۔ چچی نے بھی جیسے اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ کر لیا تھا کہ میری مدافعت کا بند ٹوٹ چکا، اسی لیے انہوں نے ایک ہاتھ سے اپنا کام جاری رکھا۔ میں پھر بھی بت کی طرح ساکت کھڑا رہا۔ فرق صرف یہ تھا کہ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا اور میرا رونا بند ہو گیا تھا، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہوں۔ میں ایک ایسے نشے کے سحر میں جگڑا جا رہا تھا جسے نہ میں پہلے جانتا تھا اور نہ ہی پہلے میں نے چکھا تھا۔ میرا خوف بالکل ختم ہو چکا تھا اور میں اس نئے کھیل سے لطف لینے لگ گیا تھا۔ چچی بولی، پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا کیا؟ نہیں کیا، میں نے بھی جواب دیا۔ چل کوئی بات نہیں، میں تجھے آج سب کچھ سکھا بھی دوں گی اور دکھا بھی دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے چچی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں بھی کسی غلام کی طرح اس کے ساتھ کمرے میں جا کر ایک کونے میں لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے وہاں کیوں کھڑے ہوتے ہو، ادھر میرے پاس آؤ۔ یہ کہتے ہوئے چچی نے مجھے تقریباً گھسیٹ ہی لیا اور چچی کی باجیں کھلی ہوئی تھیں، جیسے کسی بچے کو کھیلنے کے لیے اس کا من پسند کھلونا مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ چچی بھی ایسے ہی میرے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی اور میں اب مکمل اس کی دسترس میں تھا۔ چچی مجھ سے دگنی عمر کی ضرور تھیں، لیکن اس نے خود کو بڑے سلیقے سے سنبھال رکھا تھا۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ اس وقت بھی نہیں لگتا تھا کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اور اس کی بڑی بیٹی 14 سال کی ہے۔ اس کا رنگ بھی خوب نکھرا ہوا اور جلد بے داغ تھی۔ میں تو تھا ہی غلام، جیسے جیسے وہ کہہ رہی تھی ویسا میں کیے جا رہا تھا۔ شاباش، ایسے ہی۔ چچی کی آواز اب بکھر رہی تھی، اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن میں مفہوم سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں یا کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ نبیل، یہ زمین بہت پیاسی ہے، اس زمین پر اچھی طرح ہل چلاؤ اور اسے سیراب کرو۔ مجھے لگا جیسے میں آسمانوں میں پہنچ گیا ہوں، جیسے ہواؤں میں تیر رہا ہوں۔ حقیقت میں لطف کی اس منزل کو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ میں اس وقت سرور کی کس منزل پر تھا۔ اچانک میں آسمانوں سے دھیرے دھیرے زمین پر آنے لگا۔ میں بیڈ پر گر سا گیا۔ چچی کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ اب مجھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے اب ڈر لگ رہا تھا کہ چچا کو کیا کہوں گا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی۔ میں نے اپنے ڈر کا ذکر چچی سے بھی کیا اور کہا کہ چچا خادم اتنی دیر لگانے کا پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا۔ چچی کافی ذہین تھی، فوراً کہانی تیار کر لی کہ اگر چچا پوچھے تو کہہ دینا کہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے دوائی لینے بھیج دیا تھا اور کھانا بھی تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ وجہ اور کہانی معقول تھی۔ کھانا لے کر دکان پر پہنچا تو گاہکوں کا اتنا رش نہیں تھا۔ چچا کے پوچھنے پر
پہلے سے تیار کی ہوئی کہانی سنا دی۔ چچا نے بھی اسے ہی سچ سمجھا اور کھانا لے کر کھانے لگے۔ میں آج ہونے والے اس واقعے سے سرشار تھا، خود میں عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ میں خود کو ایک لڑکے کے بجائے پختہ کار مرد کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ جب کہ چچا خادم پر نظر جاتی تو خود سے شرم آتی کہ میں نے ان سے نمک حرامی کی ہے۔ چچی کا سراپا اور اس واقعے کے تمام پہلو کسی فلم کی طرح دماغ میں چل رہے تھے۔ باقی تمام وقت کام کے ساتھ یہی خیالات میرے دماغ پر حاوی رہے۔ اگلے دن کھانا لینے گیا تو چچی کافی کھلی کھلی اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ آج ان کا روپ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ میں نے زیادہ بات نہ کی بلکہ زیادہ دیر خاموشی رہا۔ مجھے چچا خادم کے ساتھ بد اعتمادی اور بد دیانتی پر پشیمانی بھی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں چچی سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا، جبکہ چچی مجھے بڑے پیار اور محبت سے مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ میں کھانا لے کر نکلنے لگا تو چچی نے بنا بات کیے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور پھر اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ کیا بات ہے، میرا راجہ آج اتنا افسردہ کیوں ہے؟ چچی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو جواب میں صرف اتنا کہہ پایا کہ کوئی بات نہیں۔ چچی نے کہا، نبیل، کل تم نے مجھے جو راحت دی میں اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں، اور دیکھو تم کچھ برا مت سوچو، تم جوان ہو اور سمجھدار بھی، تم نے میری ضرورت پوری کی اور میں تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھوں گی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے چچی نے 500 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے چچی کی طرف دیکھا تو چچی نے کہا، ہم نے بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے اور کسی دوسری سوچ کو دماغ میں جگہ نہیں دینی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ چچی نے سوالیہ انداز سے بات کہی تو میں نے نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں جی کہہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم اتنے خاموش کیوں ہو، چچی نے پھر سے بولنا شروع کیا تو میں صرف ان کے چہرے کی طرف دیکھنے پر ہی اکتفا کر رہا تھا۔ نبیل، تم اس بڈھے چچا خادم کے لیے زیادہ مت سوچو۔ مجھے لگا چچی واقعی میرے دل تک پہنچ گئی ہے اور اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں چچا خادم سے بددیانتی پر شرمندہ ہوں۔ چچی نے مجھے اس شرمساری سے نکالنے کے لیے کافی باتیں کی اور مجھے اس بات پر تقریباً قائل کر لیا کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا وہ ہماری ضرورت تھی جس کو چچا خادم پورا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہم نے اس سے بددیانتی نہیں کی۔ ہر انسان اپنے دفاع کے لیے دلیلیں بنا لیتا ہے اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لیں تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں اور اس گھنونے کھیل کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد ہمارا معمول ہو گیا تھا کہ میں جب بھی کھانا لینے جاتا ہم خوب مستی کرتے۔ چچی میرے پہنچنے سے پہلے ہی تیار ہوتی، میرے جاتے ہی ہم ہلا گلا کرتے اور میں کھانا لے کر دکان پر چلا جاتا۔ اب مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی، میں انتظار کرتا کہ کب وقت آئے اور میں کھانا لینے کے لیے جاؤں۔ ایک دن کھانا لینے گیا تو چچی نے کہا کہ نبیل، ایسے مزہ نہیں آ رہا، کسی دن وقت نکالو تاکہ ہم پھر سے بھرپور انجوائے کر سکیں۔ میں نے اپنی مجبوری بتا دی کہ میں زیادہ وقت کیسے نکال سکتا ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں، تو چچی نے کہا کہ چلو پھر میں ہی ترکیب کرتی ہوں۔ دوسرے دن میں کھانا لینے گیا تو چچی کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ترکیب سوجی ہے، اگر تم 3-4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھال لو اور ہمارے گھر آ کر رہ لو تو میں تمہارے چچا کو دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو چچی بتانے لگیں کہ چچا خادم کی بہن پچھلے کئی دنوں سے دوسرے شہر میں کافی بیمار ہے، لیکن چچا دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے اس کی تیمارداری کو نہیں جا سکا۔ اگر تم دکان اور گھر میں رہنے کی حامی بھرو تو میں تمہارے چچا سے بات کروں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دکان کا سارا کام میں بخوبی جانتا تھا اور گھر میں رہنا بھی میرے لیے دشوار نہیں تھا۔ میں نے چچی سے حامی بھر لی تو چچی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے چچا سے رات کو بات کروں گی، لیکن وہ اگر کل تم سے پوچھے تو اسے ظاہر مت ہونے دینا کہ تم اس بات سے پہلے سے باخبر ہو، بلکہ ایسے ظاہر کرنا کہ یہ بات ابھی تمہارے سامنے کی جا رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن دکان پر چچا نے مجھے پاس بلا کر پوچھا،
کہ میں ان کی غیر حاضری میں دکان چلا سکوں گا، تو میں نے چچا کو یقین دلایا کہ فکر کی بات نہیں، کام کو ایمانداری سے سنبھالوں گا۔ چچا بس تسلی کے لیے ہی پوچھ رہے تھے، ویسے وہ جانتے تھے کہ میں تمام کام سمجھتا ہوں اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ نبیل پتر، دکان کی اتنی پریشانی نہیں ہے، اصل میں گھر میں بھی کسی مرد کا ہونا ضروری ہے۔ میں 3-4 دن کے لیے اگر کہیں جاؤں تو کیا تم ہمارے گھر رہ لوگے؟ چچا نے گویا اپنی اصل پریشانی بیان کی۔ میں چچا کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، چچا دوبارہ بول پڑے، اگر تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو تو میری غیر موجودگی میں تم رات ہمارے گھر ہی سو لینا۔ چچا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے گھر والوں کو بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ آپ حکم کرو، بندہ ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ میں نے چچا کو مطمئن کر دیا اور چچا کے چہرے سے بھی لگا جیسے یہ بوجھ ان کے سر سے اٹھ گیا ہو۔ سب کچھ سمجھانے کے بعد چچا نے بتایا کہ وہ کل اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور جب تک وہ نہ آئیں میں ان کے گھر ہی رکوں گا۔ اس دن میں کھانا لینے گیا تو چچی کو خوشخبری سنائی اور بتایا کہ چچا سے میری کیا بات ہوئی ہے۔ چچی تو خوشی سے پاگل ہو گئیں۔ شام کو دکان بند کرنے کے بعد چچا نے دکان کی چابیاں میرے حوالے کی اور بتایا کہ وہ 3 دن تک اپنی بہن کے پاس رہیں گے اور چوتھے دن واپس آئیں گے، اور مجھے ہدایت کی کہ کل اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ میں اگلی 3 راتیں چچا کے ہاں ہی ٹھہروں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات میرے دماغ میں گردش کرتے رہے۔ انہی خواب و خیال کی دنیا میں مگن رات کو اچھی طرح سے سو بھی نہ سکا۔ صبح نہا دھو کر تیار ہوا اور 2 جوڑے کپڑوں کے بیگ میں ڈالے۔ تمام دن دکان پر رہا۔ دوپہر کو کھانا بھی قریب کے ایک ہوٹل سے منگوا لیا۔ شام دکان بند کر کے چچا کے گھر پہنچا تو چچی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں فائزہ اور مائرہ فرش پر بیٹھے اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھیں اور لڑکا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ چچی کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے پہلے تو دکان کا سارا حساب کتاب بتایا اور سبھی رقم چچی کو دی۔ پھر چچی نے میرے لیے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر رکھا۔ میں کھانا کھا چکا تو چچی کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چچی مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنا ہی گھر سمجھو۔ فائزہ چچی کی بڑی بیٹی بار بار اپنی کتابوں سے نظر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ تمام بچے مجھے جانتے تھے اور مجھ سے کافی مانوس بھی تھے، لیکن آج پہلی بار میں یوں اس وقت ان کے گھر آیا تھا، اسی لیے شاید انہیں کچھ حیرانی تھی۔ فائزہ 14 برس سے کچھ ماہ اوپر کی تھی اور کافی سمجھدار بھی، اسی لیے اسے پتا تھا کہ ان کا باپ گھر نہیں ہے اور میں ان کے گھر رہوں گا جب تک کہ ان کا باپ واپس نہیں آ جاتا۔ اسی لیے وہ نارمل ہی دکھائی دے رہی تھی، جبکہ مائرہ نے ماں سے کافی سوال کیے کہ میں آج ان کے گھر کیوں آیا ہوں اور یہاں کیوں رہوں گا۔ چچی نے اس کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے تھے، اسی لیے وہ بھی اب مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ فات چچی کا بیٹا کھلونے چھوڑ کر میری گود میں آ گیا اور مجھ سے کھیلنے لگا اور کھیلتے کھیلتے میری گود میں ہی سو گیا۔ چچی اسے میری گود میں سے لینے کے لیے میرے قریب آ کے جھکی۔ میری نظر غیر ارادی طور پر فائزہ کی طرف اٹھ گئی کہ کہیں اس نے اپنی ماں کا میرے اتنے قریب جھکنا دیکھا تو نہیں، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ چچی نے بڑی اچھی پرفیوم لگا رکھی تھی جس کی خوشبو نے مجھے معطر کر دیا۔ چچی فات کو اٹھاتے ہوئے بولی، نبیل تم بھی آؤ، تمہیں تمہارے سونے کی جگہ دکھا دوں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور چچی کے پیچھے چل پڑا۔ چچی نے پہلے تو فات کو اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر لٹایا، پھر ایک کمرہ چھوڑ کے اگلے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، ساتھ میں فائزہ اور مائرہ کا، اور اس سے آگے میرا ہے۔ باتھ روم کا تم کو پتا ہی ہے کہ کہاں ہے۔ جب تک تم یہاں ہو یہ تمہارا ہے، تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے چچی نے مسکرا کر ایک آنکھ دبائی اور ہولے سے کہا، سوائے میرے۔ میں بھی انہیں مسکراہٹ سے ہی جواب دے رہا تھا۔ اگرچہ ہم ایک دوسرے سے بہت پہلے سے ہی کھل چکے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے انگ انگ سے آشنا تھے، لیکن پھر بھی بچوں کے سامنے ان تمام تکلفات کو مد نظر رکھنا ضروری تھا تاکہ وہ اسے عام روٹین کے مطابق ہی سمجھیں۔
کمرہ اور بستر دیکھ چکنے کے بعد ہم واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ جب تک بچے جاگ رہے تھے ہم کسی قسم کی حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، اگرچہ دونوں جانب امنگیں تڑپ رہی تھیں، لیکن ہمیں بہرحال ان مچلتی امنگوں کو ابھی قابو میں رکھنا تھا، اور ہم دونوں نے ہی کمال ضبط سے ان پر قابو پا رکھا تھا۔ چچی اور میں کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ فائزہ اور مائرہ اسکول کا کام ختم کر کے اب ٹی وی دیکھنے میں محو تھیں۔ جب رات کے 9 بجے تو چچی نے فائزہ اور مائرہ کو سونے کا کہہ کر ٹی وی آف کر دیا۔ میں بھی سونے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ سونا کسے تھا، بس لڑکیوں کو مطمئن کرنا تھا کہ سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں بستر پر آ کے لیٹ گیا اور چچی کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے تصورات میں کھو گیا۔ میں خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا کہ چچی جیسی خوبصورت عورت مجھ پر فدا تھی اور میری مالی ضرورت کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ میں انہی خیالوں میں غرق تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے چچی کا ہیولہ نظر آیا۔ نبیل، سو گئے ہو کیا؟ چچی میرے بیڈ کے قریب آتے ہوئے سرگوشی سے بولی۔ ایسے میں سو سکتا ہوں کیا؟ میں نے چچی کے انداز میں ہی سرگوشی کرتے ہوئے سوال کے انداز میں جواب دیا۔ اچھا آؤ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ چچی مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں اپنے ساتھ لے آئی۔ میں تو بس چچی کا غلام تھا، وہ جیسے جیسے کہہ رہی تھی میں ویسے ہی ان کا ہر حکم بجا لا رہا تھا۔ چچی نئی ڈریس پہنے ہوئے تھی، جبکہ کھلے بالوں کے ساتھ کمرے میں نیلی روشنی والے چھوٹے بلب کی روشنی میں چچی کا حسن قیامت خیز تھا۔ میں ان کا یہ روپ دیکھ کر تو کافی بےتاب ہو رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا نبیل، یہ پیاس کیسی ہوتی ہے۔ نبیل، تم اس پیاس کی تشنگی کو نہیں جان سکتے۔ چچی شاید کسی رومانوی ناول کا انتہائی رومانی حصہ سنا رہی تھی۔ مجھے ان کے لفظوں سے غرض نہ تھی، مجھے اپنی حالت کا خوب اندازہ تھا۔ اس طرح 4 دنوں میں ہم نے زندگی کے بہترین پل گزارے۔